اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری کے خلیفہ و مزاج، حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب لیکچرار اسلامیہ انٹر کالج فیروز آباد، میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لے آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ وقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل يتبعها ولدها۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سيأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، دنیا میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک مڈل کلاس، ایک لوور کلاس، ایک مڈل کلاس اور ایک اپر کلاس۔ غریب لوگ، درمیانی لوگ اور مالدار لوگ۔ جو غریب آدمی ہے اس کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے گا اور میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرتا ہے اور ہر اگلی صبح اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ آج میرا اور میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ پیٹرول کے دام بڑھ گئے یا گھٹ گئے، سونے کے ریٹ بڑھ گئے یا گھٹ گئے، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی یا کم ہو گئی، اور نہ دنیا کے حالات کی اسے پرواہ ہوتی ہے کہ امریکہ میں کیا ہوا اور روس میں کیا ہوا اور جاپان میں کیا ہوا۔ اس کو ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق اور مطلب نہیں ہوتا۔
اس کی بس ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ اس طبقے کی نگاہ میں اس دنیا کا نام چراگاہ ہے، پیٹ بھرنے کی جگہ۔ دوسرا طبقہ جو مڈل کلاس کہلاتا ہے، درمیانی طبقہ، اس کا پیٹ بھرا ہے، اس کے بچوں کا بھی پیٹ بھرا ہے۔ اس کو اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ اطمینان سے خود بھی کھائے اور بچوں کو بھی کھلائے۔ اس آدمی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں آرام کروں اور اپنے بچوں کو آرام کراؤں، تو راحت اور آرام کے سارے نقشے جمع کرتا ہے۔ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اپنا مکان بن جائے۔ پنکھے میں سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کولر لگ جائے، اور کولر میں سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اے سی لگ جائے۔ سائیکل پہ چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے موٹر سائیکل آ جائے، اور موٹر سائیکل پر چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے کار آ جائے۔ ہاتھ سے کپڑے دھلتے ہیں تو فکر ہوتی ہے کپڑے دھونے کی مشین آ جائے۔ ہاتھ سے مسالہ پستا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ مسالہ پسنے کی مشین آ جائے۔ 2 انچ کے گدے پر سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ 4 انچ کا گدا ہو جائے۔ الغرض راحت اور آرام کے جتنے نقشے ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور اس طبقے کی نگاہ میں اس دنیا کا نام آرام گاہ ہے، آرام کرنے کی جگہ۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور راحت اور آرام کے سارے نقشے، سارے سامان اس کے پاس سب موجود ہیں۔ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں دنیا کے مزے لوں، اور دنیا کے مزے لینے کی خاطر وہ تلاش کرتا ہے کہ گرمی کے زمانے میں سردی کہاں ہوتی ہے اور سردی کے زمانے میں گرمی کہاں ہوتی ہے، اور 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل کہاں پر ہیں، اور آبشاریں کہاں گرتی ہیں، اور اسنو فال کہاں ہوتا ہے۔ اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے کہ اگلی 2 4 6 نسلیں بھی سکون سے بیٹھ کر کے کھا لیں گی۔ تو اس طبقے کی نگاہ میں اس دنیا کا نام تفریح گاہ ہے، مزے لینے کی جگہ۔ تو گویا دنیا میں 3 طرح کے لوگ، اور تینوں نے اس دنیا کا الگ الگ نام رکھا ہے۔ غریب کہتا ہے کہ یہ چراگاہ ہے، پیٹ بھرنے کی جگہ ہے۔ مڈل کلاس یہ کہتا ہے کہ یہ آرام گاہ ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اور مالدار طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ تفریح گاہ ہے، مزے لینے کی جگہ ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے بھی تو اس کا کوئی نام رکھا ہوگا، جس نے اس دنیا کو بنایا۔ تو اس دنیا کے بنانے والے نے نہ اسے چراگاہ بنایا، نہ آرام گاہ بنایا، نہ تفریح گاہ بنایا، بلکہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہاں میں تم سب امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک امیر بھی امتحان دینے آیا ہے، ایک غریب بھی امتحان دینے آیا ہے۔ اور امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، جہاں بھی کہیں پڑھا ہوگا تو امتحان دیا ہوگا۔ امتحان میں پیپر ملتا ہے اور کاپی ملتی، پھر اس کے بعد اس کمرے میں ڈیوٹی دینے والا ٹیچر آپ سے کچھ نہیں کہتا۔ آپ کاپی پر سوالوں کے جواب لکھ دیں، یا کاپی پر طوطا مینا کی کہانی لکھ دیں،
یا کاپی پر گلاب کا پھول بنا دیں یا خالی کاپی بند کر کے سو جائیں۔ وہ جو انویجیلیٹر ہے کمرے میں نگرانی کرنے والا، وہ آپ سے کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ سے آپ کی کاپی واپس لے لے گا، پھر 1 منٹ بھی کاپی آپ کو نہیں دے گا کہ نہیں جی ٹائم ختم، کاپی واپس کرو، وہ کاپی واپس لے لے گا۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ نے مجھے تمہیں اپنی زندگی کی کتاب دے کر بھیجا ہے، اور اس زندگی کی کتاب پر وہ سوالات جو اللہ تعالیٰ مجھ سے تم سے ساری زندگی میں پوچھنا چاہتا ہے، ان کے جوابات اس کتاب پر لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ مرضی تمہاری ہے، تم آزاد ہو، سوالوں کے جواب لکھو، یا طوطا مینا کی کہانی لکھو، یا گلاب کے پھول بناؤ، یا کتاب زندگی کو بھول کر سو جاؤ، تم آزاد ہو۔ ہاں جب وقت پورا ہو جائے گا تو یہ زندگی واپس لے لی جائے گی۔ وَجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک پل کی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر آدمی کہے بھی کہ جی تھوڑا سا موقع دے دو، میں کچھ زندگی کی کتاب پر لکھ دوں، کہ نہ اب موقع نہیں، کتاب واپس۔ اس امتحان گاہ میں ہم پاس ہوئے یا فیل ہوئے، یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن زندگی کی کتاب کھولی جائے گی۔ جیسے بچہ امتحان گاہ میں پاس ہوا یا فیل ہوا، یہ امتحان گاہ میں پتہ نہیں چلتا، یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی کاپی کھولی جاتی ہے۔ پھر رزلٹ کا ایک دن آتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو رزلٹ آئے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میری بہنوں، جس طرح امتحان گاہ میں ایگزامنر کو روکنے کی، ٹوکنے کی، ڈانٹنے کی، منع کرنے کی اجازت نہیں، اور بچہ آزاد ہوتا ہے، جو مرضی چاہے کرے، آج اس دنیا میں بھی میں اور تم آزاد ہیں۔ اذان کی آواز سن کر نماز پڑھو تو آزاد، نہ پڑھو تو آزاد، سچ بولو تو آزاد، جھوٹ بولو تو آزاد، وعدے کو پورا کرو تو آزاد، اور وعدے کو پورا نہ کرو تو آزاد، اپنے آپ کو پردے میں رکھو تو آزاد، اور اپنے کو بے پردہ کر دو تو آزاد، حلال کھاؤ تو آزاد، حرام کھاؤ تو آزاد، جو تمہاری مرضی کرو، آج تم آزاد ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور تم جو کام کرو گے، حرام کرو گے تو زندگی کی کتاب پر حرام لکھا جائے گا، حلال کرو گے تو زندگی کی کتاب پر حلال لکھا جائے گا۔ ماں باپ کی فرما برداری کرو تو آزاد ہو، اور نافرمانی کرو تو آزاد ہو، محنت کر کے کماؤ تو آزاد ہو، اور حرام راستوں سے کماؤ تو آزاد ہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو تو آزاد ہو، اور اللہ کے احکامات توڑ دو تو آزاد ہو۔ آج تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیوں کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن میری تمہاری زندگی کی کتاب کھولی جائے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں اور اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ امتحان دینے کے لیے آیا، کلاس میں پہنچا، اس کو پیپر دیا گیا، کتاب دی گئی، وہ پیپر اور کتاب لے کر کلاس روم میں بیٹھ گیا۔ جہاں آپ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تھا وہاں تو بچوں کو بٹھا دیا، اور یہ بچے نہ آپ کو سننے دے رہے نہ ہمیں کہنے دے رہے۔ یہ اتنی بک بک کر رہے ہیں کہ انہی کی باتیں جو ہیں وہ سارا
مضمون ذہن سے نکال دیں گے۔ امتحان گاہ میں ایک بچہ امتحان دینے کے لیے آیا اور ٹیچر نے اس کو کاپی دی، پیپر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ سر، میں امتحان دینے تو آ گیا ہوں لیکن مجھے بہت زور کی بھوک لگی، میرے لیے آپ ایک پلیٹ بریانی کا انتظام کر دیجئے، ایک سموسے کا انتظام کر دیجئے، ایک کولڈ ڈرنک کا انتظام کر دیجئے۔ میں بریانی کھا لوں گا، سموسا کھا لوں گا، کولڈ ڈرنک پی لوں گا، وقت بچے گا تو آپ کے سوالوں کے جواب لکھ دوں گا، ورنہ آپ کا پیپر آپ کو مبارک۔ کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرا بچہ آیا، اس کو بھی کاپی اور پیپر دیا گیا۔ وہ کہنے لگا سر، امتحان دینے تو آ گیا ہوں لیکن رات بھر کا جگا ہوا ہوں، بہت تیز نیند آ رہی ہے، آپ میرے لیے ایک گدے کا انتظام کر دیجئے، ایک تکیے کا انتظام کر دیجئے، ایک کولر لگا دیجئے، میں اپنی نیند پوری کروں گا، اور جب میری نیند پوری ہو جائے گی، مجھے آرام مل جائے گا تو میں سوالوں کے جواب لکھ دوں گا، اور اگر وقت نہیں بچا تو آپ کا پیپر آپ کو مبارک۔ کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک تیسرا بچہ آیا، اس نے کہا سر، امتحان دینے تو آ گیا ہوں، رات کو بہت بڑھیا نیند سویا ہوں، صبح بہت شاندار گرم گرم ناشتہ کر کے آیا ہوں، لیکن سر، انڈیا پاکستان کا T20 میچ ہو رہا ہے، آپ میرے لیے ایک LED کا انتظام کر دیجئے، میں میچ دیکھوں گا اور میری فیوریٹ ٹیم جیت جائے گی تو میں جیت کا جشن مناؤں گا، اس کے مزے لوں گا، پھر وقت بچے گا تو سوالوں کے جواب لکھ دوں گا، ورنہ آپ کی کاپی آپ کو مبارک۔ کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بس یہی سارا حال اس دنیا میں میرا اور آپ کا ہے کہ اس دنیا میں ہم میں سے کوئی اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیٹ بھرنا ہے، اور کوئی اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے، اور کوئی اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مزے لینے۔ اب یہ بتاؤ کہ پیٹ بھرنے کی فکر کرتے کرتے، آرام کرنے کی فکر کرتے کرتے اور مزے لینے کی فکر کرتے کرتے کیا اس دنیا کی امتحان گاہ سے میں اور تم کامیاب جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، امتحان میں کامیابی کے لیے اپنے دل و دماغ پر امتحان کو سوار کرنا ضروری کہ جی میں امتحان دے رہا ہوں، میں امتحان دے رہا ہوں۔ امتحان آ جائیں تو شادیاں آگے پیچھے، امتحان آ جائیں آنا جانا آگے پیچھے۔ بیٹی اپنی ماں کے پاس نہیں آتی، کیوں؟ بچوں کے امتحان ہیں۔ گھر میں شادی ہے، بہن نہیں آتی، کیوں؟ کہ جی بچوں کے امتحان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امتحان میں کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ امتحان کو اہمیت نہ دی جائے اور امتحان کو نمبر 1 پر نہ رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری بہنوں، اس دنیا سے بھی انسان اس وقت تک کامیاب ہو کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ یقین نہ بیٹھ جائے کہ میں اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، احکامات پورے ہو گئے تو میں کامیاب ہوا اور احکامات ادھورے رہ گئے تو میں ناکام ہوا۔ اس فکر کے ساتھ جب تک زندگی نہیں گزارے گا، اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر نہیں جا سکتا۔ وہ رب جس کو امتحان لینا ہے، اس نے یوں کہا کہ میرے بندوں، میری بندیوں، تم میرے ہو، تم میرے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، امتحان سب کا لوں گا، تم میرے ہو اس لیے میں پیپر آؤٹ کیے دیتا ہوں، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں امتحان میں تم سے کیا پوچھنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو خبر دے دی گئی کہ ہم تم سے 3 سوال پوچھیں گے۔
3 سوال پوچھیں گے، من ربک وما دینک ومن نبیک، کہ پہلا سوال من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں دنیا میں لانے والا کون ہے، تمہاری آنکھوں میں روشنی دینے والا کون ہے، تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے، تمہارے ہاتھوں اور پیروں میں جان ڈالنے والا کون ہے، تمہارے لیے زمین سے غلہ اگانے والا کون، تمہارے لیے آسمان سے بارش کے قطروں کا لانے والا کون، تمہارے لیے زمین سے پھل اور پھول کا نکالنے والا کون، اور تمہارے پھلوں میں ذائقے ڈالنے والا کون، اور تمہارے پھولوں میں رنگوں کو بھرنے والا کون، اور تمہارے نئے نقش کا بنانے والا کون، اور تم کو حسین شکل دینے والا کون، اور تمہاری عادتوں کو دینے والا کون، تمہارے مزاج کو دینے والا کون، تمہاری الگ الگ آوازوں کا بنانے والا کون، تمہاری الگ الگ سوچ کو بنانے والا کون، تمہارے بالوں کے الگ الگ انداز دینے والا کون. پل پل پر یہ سوال کھڑا ہوگا، بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ اور رب کون ہے یہ جواب ہم کب دے پائیں گے؟ یہ رٹنے والا جواب نہیں ہے. ہاں، ایک پنڈت جی بازار گئے اور وہاں سے ایک طوطا لائے، اور طوطا انہوں نے گھر میں پال لیا. صبح اٹھ کر پنڈت جی طوطے کو سکھاتے کہ مٹھو بیٹے کہو رام رام، تو وہ کتا تھوڑے دن گزرے، تھوڑے دن میں وہ طوطا رام رام کہنا سیکھ گیا. اب جب پنڈت جی صبح کمرے سے باہر نکلتے اور پنڈت جی آواز دیتے مٹھو بیٹے، تو وہ کہتا رام 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 رام. پنڈت جی بڑے خوش ہوتے. اچانک ان کو باہر جانا پڑا، پڑوس میں خان صاحب رہتے تھے. تو یہ پنڈت جی خان صاحب کے پاس گئے کہ لے جی میں باہر جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، اور طوطا اکیلا رہے گا تو بھوکا پیاسا مر جائے گا، یہ طوطا آپ اپنے گھر رکھ لو، واپس آ کر میں لے لوں گا. خان صاحب نے طوطا لے کے لٹکا دیا. صبح ہوئی اور خان صاحب جب کمرے سے باہر نکلے، طوطے کی نگاہ پڑی تو اس نے آواز دی رام 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 رام. اب خان صاحب کو تو بڑی پریشانی ہوئی، کہنے لگا مٹھو بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب وہ 2 دن 4 دن 6 دن طوطا رام رام بھول کر کے لا الہ الا اللہ کہنے لگا. اب جب پنڈت جی واپس آئے، ان کا خان صاحب میرا طوطا، انہوں نے کہا یہ لو تمہارا طوطا. انہوں نے طوطا لے جا کے گھر میں لٹکا دیا. صبح ہوئی، پنڈت جی کمرے سے باہر نکلے، عادت کے مطابق آواز دی مٹھو بیٹے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو پنڈت جی نے اپنا سر پیٹ لیا، کہنے لگا جی خان صاحب نے تو طوطے کو بھی مسلمان بنا دیا. وہ اس طوطے کے پنجرے کو لے کر آئے، کہنے لگا جی خان صاحب یہ تو طوطا بھی مسلمان ہو گیا، اب میں اس کا کیا کروں گا، تم ہی رکھ لو. خان صاحب نے لے کے پھر اپنے گھر میں لٹکا دیا. ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور طوطا پنجرے سے نکل کر پنجرے کے اوپر بیٹھ گیا. اچانک بلی آ گئی، اور بلی نے جب طوطے پر جھپٹا مارا تو طوطے کی زبان سے نہ رام رام نکلا، نہ لا الہ الا اللہ نکلا. وہ نکلا جو اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ٹیں ٹیں کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، میری زبان سے میرا رب اللہ ہے، یہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ یہ اللہ میرے دل میں نہیں اترے گا، یہ اللہ میرے دل میں نہیں بیٹھے گا. اس وقت تک میری زبان سے میرا رب اللہ ہے یہ جواب نکل نہیں پائے گا. اور یہ رب اللہ ہے میرے دل میں بیٹھ جائے کہ اس کے لیے رب سے محبت کرنی پڑے گی. اور محبت کب ہوگی؟ جب رب کا تعارف ہوگا. رب کون ہے؟ رب کیسا ہے؟ رب کی محبت کیسی؟ رب کے انعامات کیسے؟ جب اس کا علم ہوگا اور رب سے تعلق ہوگا تب رب کی محبت پیدا ہوگی.
اس وجہ سے میری تمہاری سب کی ذمہ داری ہے کہ میں اور تم سب سے پہلی فکر اور کوشش اس بات کی کریں کہ میں اور تم اپنے اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کیسی طاقت والا ہے، اللہ کیسی قدرت والا ہے، اللہ کے خزانے کتنے زبردست۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لو، اللہ نے یہ زبان دی ہے، یہ زبان دی ہے، اس زبان میں اللہ نے 3000 سوراخ بنائے اور 3000 سوراخوں کو 3 جگہ بانٹ دیا۔ 1000 سوراخ چیزوں کا نمک بتاتے ہیں، 1000 سوراخ چیزوں کی مٹھاس بتاتے ہیں، اور 1000 سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ تو یہ آگے کی زبان، اس کے جو سوراخ ہیں یہ چیزوں کا نمک بتاتے ہیں، بیچ کے سوراخ مٹھاس بتاتے ہیں، آخر کے سوراخ کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ دلیل، امی نے سالن بنایا، بیٹی نے سالن بنایا، ماں نے سالن میں یوں کر کے انگلی لگائی اور یہاں رکھی، اور یہاں رکھتے ہی کہتی ہے نمک ٹھیک ہے، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے۔ دوا کی گولی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، یہاں رکھو تو بھی زبان کچھ نہیں بولے گی، لیکن جیسے ہی دوا کی گولی یہاں آتی ہے تو فوراً آواز آتی ہے دوا کڑوی ہے، دوا کڑوی ہے۔ مٹھائی آپ یہاں رکھو زبان نہیں بولے گی، لیکن مٹھائی یہاں آتے ہی فوراً بولتی ہے میٹھا ہے۔ پھر کیسا میٹھا ہے پھر یہ بھی بتاتی ہے، انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، کیلا ہے، ناسپاتی ہے، جلیبی ہے، برفی ہے، پیڑا ہے، گلاب جامن ہے، ربڑی ہے۔ جتنی قسمیں پھلوں کی اور جتنی قسمیں مٹھائیوں کی، زبان ہر ایک کو الگ الگ بتا دیتی ہے۔ یہ زبان کے اندر ذائقے کس نے رکھے اور اس زبان کو، ان ذائقوں کو پہچاننے کی صلاحیت کس نے دی؟ اگر اللہ زبان کے یہ سوراخ بند کر دے تو پھر نمکین کھا لو، میٹھا کھا لو، کڑوا کھا لو، کچا کھا لو، پکا کھا لو، مسالے دار کھا لو، بے مسالہ کھا لو، سب برابر، سب برابر۔ اگر اللہ زبان کے یہ سوراخ بند کر دے تو سارا ہوٹل کا کاروبار ختم، سارا مٹھائیوں کا کاروبار ختم، سارا کنفیکشنری کا کاروبار ختم۔ جانور کی زبان میں اللہ نے یہ سوراخ نہیں بنائے تو جانور سب کھا لیتا ہے، بے ذائقہ بھی کھا لیتا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی نمک نہیں ڈالا اس میں، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میٹھا کم ہے یا میٹھا زیادہ ہے۔ اگر کھانا ہے تو کھانا، نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ تو اللہ نے ہماری زبان کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ یہ زبان چیزوں کے ذائقے پہچانتی۔ اللہ اکبر، کیسا بنانے والا ہے وہ رب جس نے اس زبان کے اندر یہ ذائقے ڈال کر دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کو کاروبار دے دیے۔ ساری ہوٹلوں کے کام کرنے والے، مٹھائیوں کا کام کرنے والے، کنفیکشنری کا کام کرنے والے، مالکان یا نوکر، ان سب کو روزی صرف ایک زبان کے ذائقے سے مل رہی۔ یہ جتنی مسالوں کی دکانیں ہیں، یہ ساری مسالوں کی دکانیں زبان کے ذائقے پر چل رہی ہیں۔ اگر اللہ زبان کے ذائقے چھین لیتا تو کوئی مسالے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ زبان بنائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب نے آنکھ دی تو کیسی طاقتور آنکھ دی، اللہ اکبر۔ ایک وقت میں یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، ہر آدمی کے جسم پر جس رنگ کے کپڑے ہیں یہ آنکھ الگ الگ پہچانتی ہے، یہ کالا، یہ نیلا، یہ پیلا، یہ لال، یہ ہرا، یہ گلابی، یہ فلاں، یہ فلاں، سارے رنگ الگ الگ پہچانتی۔ پھر یہ آنکھ ایک وقت میں اپنے اور پرائے کو پہچانتی ہے۔
یہ ابا ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ تایا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، یہ پردیسی ہیں، یہ اجنبی ہیں، یہ یہاں کے ہیں، یہ باہر کے ہیں، سب کو الگ الگ پہچانتی. ایسی طاقتور اللہ نے آنکھ بنائی. اگر یہ آنکھ رشتوں کو پہچاننا ختم کر دے تو پھر یہ نہ باپ کو پہچانے گا، نہ چچا کو پہچانے گا، نہ تایا کو پہچانے گا، نہ خالہ کو پہچانے گا، نہ پھوپھی کو پہچانے گا. یہ رشتوں کو پہچانتی، یہ رنگوں کو پہچانتی. اگر اللہ آنکھ سے رنگوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لے تو سب سفید نظر آئے گا، ہر چیز سفید نظر آئے گی. پھر یہ طرح طرح کے ڈیزائن اور طرح طرح کے کپڑے اور طرح طرح کی کڑھائیاں اور طرح طرح کی چیزیں سب بیکار، سارا کاروبار ختم. سارے کپڑوں کے رنگ کرنے والوں کے کام ختم، سارے کپڑوں کی ملوں کے الگ الگ ڈیزائن بنانے کے کاروبار ختم. کیوں؟ کہ آنکھوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ کس کام کے؟ دنیا میں جتنا میک اپ ہو رہا ہے وہ صرف آنکھوں کے لیے. دنیا میں جتنے کپڑوں کے ڈیزائن آ رہے ہیں وہ صرف آنکھوں کے لیے. دنیا میں جتنی آرکیٹیکٹ نئی نئی قسم کی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں آنکھوں کے لیے. اگر اللہ آنکھوں سے یہ صلاحیت چھین لے تو یہ سارے کاروبار درم برم ہو جائیں. کیسی ذات ہے وہ اللہ کی جس نے ایسی خوبصورت آنکھ بنائی. اللہ نے کان دیے، یہ کان آوازوں کو سنتے بھی ہیں، آوازوں کو پہچانتے بھی ہیں. اور کیسی زبردست اللہ نے یہ کانوں کی مشین بنائی ہے. کان میں موبائل لگاتا ہے اور ایک آواز آتی ہے ہلو، اور اس ہلو کو سن کر کہتا ہے ہاں امی، ہاں ابا، ہاں چاچا، ہاں تایا، ہاں پپا. ایک آواز پر اگر اللہ کانوں سے آوازوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لے تو یہ بیٹی کو ماں سمجھے گا اور ماں کو بیٹی سمجھے گا. یہ بھائی کو دشمن سمجھے گا اور دشمن کو بھائی سمجھے گا. اللہ نے آوازوں کے پہچاننے کی صلاحیت دی. کتنی زبردست صلاحیت دی. بچہ دنیا میں آتا ہے تو صرف روتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کو آواز پہچاننے کی ایسی صلاحیت دی کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں اس کے رونے کی آواز سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کیوں رویا ہے. بچہ رویا، ماں دور بیٹھی ہے اور اس نے رونے کی آواز سن کر فوراً کہہ دیا اس کو بھوک لگی، یہ بھوک کی وجہ سے رویا. تھوڑی دیر بعد پھر رویا، اسے نیند آ رہی ہے اس لیے رویا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر رویا، گر پڑا ہے اس لیے رویا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر رویا، اس کا کھلونا کسی نے چھین لیا ہے اس لیے رویا ہے. ہر رونے کو الگ الگ پہچان لیتی. کیسی زبردست اللہ نے کانوں کی مشین بنائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسانوں، میں نے تمہیں ایسے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا. میری آنکھ جیسی آنکھ ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی. میرے کان جیسے کان ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی. پھر وہ اللہ کیسی طاقت والا اور کیسی قدرت والا کہ آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے زمین پر لایا. انا صببنا الماء صبا، پانی قطرہ قطرہ کر کے زمین پر آیا. اور جب یہ پانی زمین پر آیا تو یہ پانی انار میں گیا تو انار کا مزہ، کیلے میں گیا تو کیلے کا مزہ، سیب میں گیا تو سیب کا مزہ، چاول میں گیا تو چاول کا مزہ، گیہوں میں گیا تو گیہوں کا مزہ، اور دنیا کے دوسرے پھلوں میں گیا تو ان کے مزے. پھر یہی پانی سانپ میں چلا گیا تو زہر بن گیا، بچھو میں چلا گیا تو ڈنک بن گیا، سیپ میں چلا گیا تو موتی بن گیا، ہرن میں چلا گیا تو مشک بن گیا، اور میری تمہاری زندگی میں آیا تو زندگی کا سامان بن گیا. کیسی زبردست طاقت والا ہے وہ اللہ جو اس پانی کا لانے والا ہے. اور پھر میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ نے پانی ایسی نعمت بنائی ہے، ایسی نعمت بنائی ہے کہ دنیا میں انسان چیزوں کو کھا کر تھک جاتا ہے،
ऊब जाता है, चीजों को पीकर थक जाता है, ऊब जाता है। किसी आदमी को सुबह दोपहर शाम आप आम का जूस पिलाते रहिए, 3 दिन के बाद कहेगा कि जी ना, बस अब नहीं पीऊंगा, मुझे चिढ़ हो गई आम के जूस से, सुबह दोपहर शाम। मेरी जिंदगी के 55 साल गुजर गए, सुबह दोपहर शाम दिन रात पानी पी रहा हूं, आज तक ये नहीं कहा कि जी पानी पीने से दिल भर गया, अब पानी नहीं पीऊंगा। क्या अल्लाह ने नेमत बनाई है। गौर करो, अल्लाह की एक एक नेमत पर गौर करो तो अल्लाह का तारुफ हासिल होगा, अल्लाह को पहचानोगे कि अल्लाह कैसी ताकत वाले, अल्लाह कैसी कुदरत वाले, अल्लाह कैसे खजानों वाले और अल्लाह कैसे इस दुनिया के कारखाने को चलाने वाले। और जब पहचानोगे तो फिर रब से मोहब्बत होगी, रब से मोहब्बत होगी। मोहब्बत के लिए तारुफ जरूरी, मोहब्बत के लिए पहचानना जरूरी। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम अल्लाह को पहचानने वाले बने, हम अल्लाह को पहचानने वाले बने। फिर अल्लाह की मोहब्बत मुझसे तुमसे किस कदर, अल्लाह का प्यार मुझसे तुमसे किस कदर। जरा गौर करो, मैं सो जाऊं तो अल्लाह मुझसे तुमसे प्यार करे, मैं जागता रहूं तो अल्लाह मुझसे तुमसे प्यार करे, मेरी तुम्हारी हिफाजत करे, हर अच्छी बुरी से मुझे तुम्हें बचाने की का निजाम अल्लाह चलाए। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि दरिया के किनारे में जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बिच्छू बहुत तेजी से दरिया की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि बिच्छू तैरना नहीं जानता, ये दरिया की तरफ क्यों जा रहा है। कहने लगे कि मैं उस बिच्छू के पीछे पीछे चला। जब वो दरिया के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक कछुआ दरिया की दीवार से लगा खड़ा हुआ था और वो बिच्छू दरिया से कूदा और कूदकर उस कछुए की पीठ पर सवार हो गया और फिर वो कछुआ चल दिया और वो कछुआ चलते चलते दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा और किनारे की दीवार से जाकर लगकर खड़ा हो गया। वो बिच्छू उछला और उछलकर दूसरे किनारे पर उतर गया। कहले मैं ये सारा मंजर देख रहा था, मैंने भी जल्दी से कश्ती पकड़ी और पकड़कर उस किनारे से उस किनारे गया और उस बिच्छू का पीछा किया। वो बिच्छू बड़ी तेज दौड़ता हुआ जा रहा था। सामने मेरी निगाह पड़ी कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है और ये बिच्छू उधर ही जा रहा है। कहने लगे कि मैंने एक लकड़ी उठा ली कि अगर ये इस आदमी को काटेगा तो मैं इसे मारूंगा। ये बिच्छू जैसे ही उस आदमी के करीब पहुंचा तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि सामने से एक सांप आया और वो उसी नौजवान की तरफ आया और जैसे ही वो नौजवान के करीब हुआ, बिच्छू ने उछलकर उस सांप पर हमला किया और ये बिच्छू इतना जहरीला था कि जब उसने सांप को डंक मारा तो वो सांप वहीं मर गया और जब वो सांप मर गया, बिच्छू फिर उतरा और उतरकर वापस दरिया की तरफ चल दिया। वापस दरिया के किनारे पहुंचा तो वहां फिर कछुआ खड़ा हुआ था। वो कछुए की पीठ पर बैठा और कछुआ उस किनारे गया और वो किनारे खुश्की पर उतरकर चला गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री कहने लगे कि मुझे ख्याल ये आया कि ये नौजवान कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, कोई बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए बिच्छू को कहां से चलाया, दरिया पार करवाई, फिर सांप को इसने काटा, सांप मरा और जब वो मर गया ये बिच्छू वापस चला गया। यकीनन कोई बड़ा नेक अल्लाह का बंदा है, मैं जाऊं और जाकर इससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराऊं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं मैं लौट कर आया और आकर देखा तो वो नौजवान सो रहा था। कहने लगे कि मैं उसके सराहने बैठा कि मैं उसे जगाऊं। जब मैं उसके करीब बैठा तो उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उसको जगाया और जगाकर यूं कहा कि देखो तुम सोते सोते रब की नाफरमानी करते रहे और रब जाग जाग कर तुम्हारी हिफाजत करता रहा।
تم سوتے سوتے رب کی نافرمانی کرتے رہے اور رب جاگ جاگ کر تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ اس نے پھر سارا واقعہ پوچھا تو ذوالنون مصری نے سارا واقعہ سنایا۔ نوجوان کی نگاہ سانپ پر پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یوں کہنے لگا، اے میرے رب، اب آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں، اب آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میری بہنوں، اللہ میری تمہاری حفاظت کرتا ہے، میرے تمہارے لیے سارے کارخانے چلاتا ہے۔ ہواؤں کو گرم اس نے میرے لیے کیا اور ہواؤں کو ٹھنڈا اس نے میرے لیے کیا۔ سورج کی گرمی اس نے میرے لیے بنائی اور رات کی ٹھنڈک اس نے میرے لیے بنائی۔ وہ اتنی محبت کرنے والا رب، وہ اتنا مہربان رب کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے دنیا سے کامیاب ہو کر کے آئیں تاکہ کل قیامت کے میدان میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم سے تم سے سوال ہونے والا ہے، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اب اگر رب کو جان کر اور پہچان کر زندگی گزارو گے اور رب کا کہنا مان کر زندگی گزارو گے تو پھر اس سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ رب کی ماننا کیا ہے کہ جب اذان کی آواز آئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہمارے قدم نماز کے لیے اٹھ جائیں، ہم بازاروں میں نکلیں، ہماری نگاہیں جھک جائیں، ہم گھر سے باہر نکلیں، اپنے کو پردے میں چھپا لیں، ہم حیا اور پاک دامنی کو اختیار کریں کہ یہ زندگی کا ایک سوال ہے، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور یہ سوال زندگی کے 24 گھنٹے میرے تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اذان کی آواز پر میں مسجد کی طرف چلا گیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا، میں اپنے کام میں لگا رہا، من ربک کا جواب غلط ہو گیا، میں بستر پر لیٹا تھا، من ربک کا جب اذان کی آواز آئی میں نے بستر چھوڑ دیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا، میں بستر پر کروٹ بدل کر سو گیا، من ربک کا جواب غلط ہو گیا، میں دکان پر بیٹھا تھا، سامان بیچ رہا تھا اور سامان بیچتے بیچتے میں نے ڈنڈی مار دی، من ربک کا جواب غلط ہو گیا، میں نے صحیح تول دیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا، میں نے کسی سے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کر دیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا، میں نے وعدے کو توڑ دیا، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ کہ زندگی کا یہ سوال ہے، بتاؤ تم نے اپنے رب سے کیسی محبت کی اور اپنے رب کا کتنا کہنا مانا۔ گھر کے اندر باہر جانے کا مسئلہ آیا، عورت نے اپنے کو پردے میں چھپا لیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا، اپنے کو بے پردہ کر دیا، من ربک کا جواب غلط ہو گیا۔ اولاد نے ستایا، اولاد نے پریشان کیا، بدلے میں زبان سے بد دعائیں نکل گئیں، من ربک کا جواب غلط ہو گیا، اور بدلے میں ہدایت کی دعائیں نکل گئیں، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ رب یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب کے احکامات کے پورا کرنے والے اور پورا کرنے والی بنو، کہ زندگی کا یہ سوال ہے اور یہ سوال ہر موڑ پر میرے تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ پھر زندگی کا دوسرا سوال، وما دینک، بتاؤ زندگی کس کے طریقے پر گزاری، کھانا کس کے طریقے پر کھایا، پانی کس کے طریقے پر پیا، شادی کس کے طریقے پر کی، بال سر کے بال کس کے طریقے پر بنائے، جسم پر لباس کس کے طریقے پر پہنا، اپنے بچوں کی تربیت کس کے طریقے پر کی، شوہر کے ساتھ زندگی کس کے طریقے پر گزاری، کہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوال میرے تمہارے سامنے ہے، بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزارتے ہو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مجھے تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے کر کے گئے۔ کوئی کام ایسا نہیں جو نبی نے نہ بتایا ہو، کوئی کام ایسا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ادا اور ایک ایک کام مجھے تمہیں بتا کر کے گئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔
سر کے بالوں سے لے کر اور پیر کے ناخن تک تمہارا جسم کیسا ہو نبی نے بتا دیا ہے. تمہارا لباس کیسا ہو نبی نے بتا دیا ہے. تمہارا دن کیسا ہو, تمہاری رات کیسی ہو, سب نبی بتا کر گئے. بتاؤ کس کے طریقے پر گزار رہے ہو. تمہاری رات کیسی ہونی چاہیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, او چادر لپیٹ کر سونے والوں اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کر لو. کتنی دیر؟ نصفہ, آدھی رات تمہاری اور آدھی رات میری. لیکن اللہ تو اللہ ہے. اللہ یہ جانتا تھا کہ میرے بندوں میں ایک دور ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آدھی رات ان کے لیے, میرے لیے جاگنا مشکل ہو جائے گا. یہ آدھی رات ہوٹلوں پر ہوں گے, بازاروں میں ہوں گے, چوپالوں میں ہوں گے, یاروں دوستوں میں ہوں گے, تو یہ آدھی رات مجھے نہیں دے سکتے. تو اللہ نے اگلا جملہ کہا, نصفہ او انقص, آدھی یا اس سے کم, ایک تہائی, ایک تہائی مجھے دے دو, دو تہائی تمہاری. اللہ تو اللہ ہے, جانتا تھا کہ ان کے بس میں ایک تہائی بھی نہیں ہے. یہ آدھی رات ہوٹلوں پر, چوپالوں پر, یاروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ گزاریں گے. پھر وہ ایک تہائی جو بچے گی وہ موبائل کی نظر ہو جائے گی, فیس بک پر, واٹس ایپ پر, انسٹاگرام پر, یوٹیوب پر, اسنیپ چیٹ پر, نہ جانے کس کس پر. اور یہ اس پر ایک تہائی, دو تہائی رات گزارتا رہے گا. تو اللہ نے تیسرا جملہ کہا, منہ قلیلا, اچھا تھوڑی سی دیر, تھوڑی سی دیر کیا کرو, ورتل القرآن ترتیلا, مجھے اچھا اچھا قرآن پڑھ کر سناؤ, مجھے اچھا اچھا قرآن پڑھ کر سناؤ. اللہ مجھ سے تم سے اچھا قرآن سننا چاہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے ایسا کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے, سننے والوں کو بھی مزہ آئے. یہ چونکہ قرآن کی مناسبت سے مجلس ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. میں ایک مدرسے کے جلسے میں گیا تو وہاں بچوں نے قرآن سنایا, اور جتنے بچوں نے قرآن سنایا سب کی آواز ایک جیسی, طرز ایک جیسا, انداز ایک جیسا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بچے سارے ایک جیسا قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں. اور سب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ایک امام ہیں ماہر المعقلی, سب ان کے طرز پر قرآن پڑھ رہے تھے. تو ہم نے ان کے اساتذہ سے پوچھا, ہم نے کہا بھئی تمہارے یہاں یہ بچے اتنا اچھا قرآن ایک طرز پر کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے یہاں عشاء کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹہ حفظ کے بچوں کو بٹھا کر ماہر المعقلی کے قرآن سنایا جاتا ہے اور اس کو دہروایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں سنا کر ان بچوں کو اس کی مشق کرائی جاتی ہے. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے مشق کے بعد ان کو ان کا طرز آ جاتا ہے. پھر یہ کہنے لگے کہ مولانا ہمارے یہاں 350 بچے ہیں, آپ کسی بچے کا قرآن سن لیجئے, سب اسی طرز پر قرآن پڑھتے ہیں. اللہ قرآن اچھا سننا چاہتا ہے, مردوں سے بھی عورتوں سے بھی. یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے کہ مرد قرآن اچھا پڑھیں. جیسے مردوں کے لیے قرآن اچھا پڑھنا ضروری, ایسی عورتوں کے لیے بھی قرآن اچھا پڑھنا ضروری. تم یوٹیوب کا استعمال کرتی ہو اور نہ جانے اس پر کیا کیا دیکھتی ہو, ڈرامے دیکھتی ہو, سیریلز دیکھتی ہو. تھوڑی دیر وقت نکال کر کے کسی بھی امام کا قرآن سنو اور اس کی نقل کرو, قرآن سنو اور اس کی نقل کرو. انشاءاللہ کچھ دن لگیں گے, قرآن تمہارا اچھا ہو جائے گا, اور پھر اس قرآن کے پڑھنے میں بھی تم کو مزہ آئے گا, اور جو تمہارے قرآن کو سنے گا اس کو سننے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آلات دیے ہیں یہ اپنی ذات میں نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں, یہ اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے. آپ چاہو تو اسے اچھا بنا لو اور آپ چاہو تو اسے برا بنا لو.
اس کا استعمال اچھا کرو گے تو یہ اچھا بن جائے گا، اس کا استعمال برا کرو گے تو یہ برا بن جائے گا۔ یہ موبائل اس لیے تھا کہ تم اپنا قرآن اچھا کرتے، تم اپنی دینی معلومات اچھی کرتے، تم اپنی زندگی کو بدلتے، گھر کی عورتیں اپنی زندگیوں کو بدلتیں، اللہ والوں کی باتیں سنتیں، قرآن سنتیں، اپنا قرآن درست کرتیں، اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے کرتیں۔ یہ اس لیے تھا، ہم نے اس کا استعمال غلط کیا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو زندگی کا یہ سوال ہے، وما دینک، بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزارتے ہو۔ میرا ایک ایک عمل بتائے گا کہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری شادی، میری غمی، میری خوشی، ہر ایک چیز بتائے گی کہ میں نے کس کے طریقے کو پسند کیا ہے۔ اگر طریقہ محمد الرسول اللہ کا پسند ہے تو پھر یہ سارے طریقے ہماری زندگی میں وہ آتے چلے جائیں گے جو نبی بتا کر کے گئے ہیں، اور اگر طریقے یہود و نصارہ کے پسند ہیں تو پھر میری تمہاری زندگی سے وہ سارے طریقے نکل جائیں گے جو محمد الرسول اللہ کو پسند تھے۔ فیصلہ مجھے تمہیں کرنا ہے کہ ہم کس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال، ومن نبیک، بتاؤ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا، محبت کس سے کرتے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا تو دستور یہ ہے کہ محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں، محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں۔ اگر میں نے تم نے محمد الرسول اللہ سے محبت کی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ادائیں محبوب کیوں نہیں ہوئیں؟ جنہوں نے محبت کی ان کی زندگیوں میں محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا محبوب تھی۔ ایک صحابی ہیں، گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہیں اور بہت تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے، اچانک لگام کھینچی، گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے اترے اور سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر چل دیے۔ خادم نے پوچھا، حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آقا نے یہاں بیٹھ کر استنجا کیا تھا، مجھے استنجے کی حاجت نہیں، لیکن آقا کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، اس ادا کی نقل کیے بغیر آگے کیسے بڑھ جاتا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے عورت کو حکم دیا تھا، کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہیے اپنے کو چادر میں چھپا کر رکھا کریں۔ یا رسول اللہ، یہ عورتوں کے لیے پردہ کیوں؟ یہ عورتوں کے لیے پردہ کیوں؟ فرمایا پردہ اس لیے کہ عورت دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں قیمتی ہیں اللہ نے سب کو پردے میں رکھا ہے۔ انار پردے میں، بادام پردے میں، اخروٹ پردے میں، کیلا پردے میں، تربوز پردے میں، گیہوں کا دانہ پردے میں، چاول کا دانہ پردے میں، مکئی کا دانہ پردے میں، لوہا پردے میں، چاندی پردے میں، سونا پردے میں، پلیٹینیم پردے میں، یورینیم پردے میں، یہ سب بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے، 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ کیا میری بہن بیٹیاں 5 کے سکے سے زیادہ بے قیمت ہو گئی جو سرے بازار پھرے اور دنیا کی ہوسناک نگاہیں پڑے؟ میری بہنوں، تم قیمتی ہو، اس لیے اللہ نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تم وہ ہو جس کی گود میں انبیاء پلے ہیں، تم وہ ہو جس کی گود میں صحابہ پلے ہیں، تم وہ ہو جس کی گود میں اولیاء اللہ پلے ہیں، تم وہ ہو جس کی گود میں بڑے بڑے دنیا کے رہبر اور قائد پلے ہیں۔ تمہاری گود اگر بانجھ ہو گئی تو یہ امت یتیم ہو جائے گی۔ تمہاری گود اگر ویران ہو گئی تو یہ امت یتیم ہو جائے گی۔ اس لیے میری بہنوں، تم اپنی گود کی حفاظت کرو۔ جب تک
تم حیا والی تھیں، جب تک تم پاک دامن تھیں، جب تک تم نے اپنی عزت، عصمت اور پردے کی حفاظت کی تھی، اللہ نے تمہاری گودوں سے دنیا کو بڑے بڑے قائد، رہبر، رہنما دیے تھے۔ ہاں میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، دنیا میں ان سے زیادہ پاکیزہ اور ان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ام ایمن کو بلایا، ام ایمن ایک بات بتاؤ، جب تمہارے یہاں کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کو کیسے لے جاتے ہیں؟ ام ایمن حبشہ کی رہنے والی تھی۔ تو ام ایمن نے کہا کہ بیٹی فاطمہ، ہمارے یہاں جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے پر لکڑی کی کھپچی سے کوہان بناتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ جنازہ جس عورت کا ہے، یہ عورت موٹی ہے کہ پتلی ہے، لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، یہ کسی کو نہ پتا چلے، اس لیے کوہان بنا کر چادر ڈال کر جنازہ لے جایا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں، ام ایمن جب میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے پر بھی لکڑی کی کھپچیاں لگا کر اور اوپر سے چادر ڈال دینا تاکہ دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ فاطمہ بنت محمد موٹی تھی کہ پتلی تھی، لمبی تھی کہ چھوٹی تھی۔ ہائے، فاطمہ کو مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال تھا، اور آج کی دنیا میں بسنے والی فاطمہ، اس نے پردے کو تار تار کر دیا۔ بتاؤ کل قیامت کے میدان میں یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، اس میں نہ جانے کتنی فاطمہ ہوں گی، نہ جانے کتنی عائشہ ہوں گی، نہ جانے کتنی سلمہ ہوں گی، نہ جانے کتنی زینب ہوں گی، نہ جانے کتنی رقیہ ہوں گی، نہ جانے کتنی ام کلثوم ہوں گی، نہ جانے کتنی رابعہ ہوں گی۔ بتاؤ کل قیامت کے میدان میں جب وہ فاطمہ، وہ عائشہ، وہ سلمہ، وہ رقیہ، وہ کلثوم کھڑے ہو کر کے تم کو آواز دیں گی تو کیسے ان کا سامنا کرو گی؟ میری بہنوں، اپنے پردے کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ سنو، اللہ کے نبی نے تمہارے لیے جنت کتنی آسان کر دی، کتنی آسان کر دی۔ فرمایا، اے عورتوں، 4 کام کر لو، 4 کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے چاہے نا جنت میں داخل ہو جانا۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ نماز اچھی، نماز اچھی دل لگا کر اپنے وقت پر پڑھ لیا کرو، نماز اچھی دل لگا کر اپنے وقت پر پڑھ لیا کرو، رمضان کے روزے دل لگا کر خوشی رکھ لیا کرو۔ 2 کام، اپنے پردے کی حفاظت کر لیا کرو۔ 3 کام، اپنے شوہر کا کہنا مان لیا کرو۔ یہ 4 کام کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت میں تیرے لیے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہنا جنت میں داخل ہو جانا۔ میری بہنوں، تمہاری جنت بہت سستی، بہت آسان۔ اب یہ تیسرا سوال ہے، بتاؤ دنیا میں تم کس کی محبت لے کر جی رہے ہو؟ اگر نبی کی محبت ہے تو پھر نبی کی بات سب پر بھاری، سب پر بھاری۔ خاندان ایک طرف، نبی ایک طرف، یار دوست ایک طرف، نبی ایک طرف، خواہشات ایک طرف، نبی ایک طرف، چاہتے ایک طرف، نبی ایک طرف۔ کہ نہ میرے نبی کی یہ منشا، سب قربان۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ یہ زندگی کا سوال ہے، بتاؤ کس سے محبت کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ مردوں سے بھی سوال، عورتوں سے بھی سوال، محبت کی ڈور کس سے باندھ رکھی ہے؟ یہ میرے سر کے بال بتائیں گے، یہ میرے جسم کا لباس بتائے گا، یہ میرا چہرہ بتائے گا، یہ میرا کاروبار کا لین دین بتائے گا، یہ میری نگاہوں کی حفاظت بتائے گی میں نے محبت کی ڈور کس سے باندھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر کے گئے، مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا۔ مردوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والے مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ عورتوں سے الگ کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ان عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ میری تمہاری ایسی زندگی دیکھنا چاہتا ہے،
ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारो कि कल जब मरने के बाद कब्र में मुझसे तुमसे ये सवाल पूछे जाएं तो हम इन सवालों के जवाब देकर कामयाब हो जाएं। ये जिंदगी के सवाल हैं जो सामने आकर रहेंगे और इन सवालों के जवाब जिंदगी की किताब पर इसी दुनिया के अंदर लिखना है, इसी दुनिया के अंदर लिखना है। अगर जिंदगी की किताब पर सही सवालात के जवाबात लिखकर चले गए तो कल क़यामत के मैदान में अल्लाह कामयाब कर देगा। दिल में ख्याल आता है मौले साहब उम्र के 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, न जाने कितने जवाबात गलत लिख डाले, जिंदगी की किताब गलतियों से भर गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अल्लाह ने इसका भी हल बता दिया। मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी की किताब पर अगर सवालों के जवाब गलत लिख गए हैं, सुनो मैं तुम्हें एक रबर देता हूं। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए अगर तुम्हारी जिंदगी की किताब पर सवालों के जवाब गलत लिख गए हैं तो तौबा करो, माफी मांगो, माफी करके अपने इन गलत जवाबों को मिटा दो। मैं सब मिटा दूंगा, सब खत्म कर दूंगा और उसकी जगह नेकियां लिख दूंगा, सही जवाब लिख दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की किताब सही जवाबात से भर जाए। हाँ, गलत जवाब लिख गए, क्या करें? नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए नबी जी, मेरे बंदों को बता दीजिए, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए, अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। उसूल क्या कहता है? उसूल यह कहता है कि जी किताब पर गलत जवाब लिख गया, रबर से मिटा दिया, जगह खाली रहनी चाहिए। क्यों भाई? जगह खाली रहनी चाहिए। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जो गलत जवाब लिखा था उसको जब मिटाया तो 3 लाइनें खाली रहनी चाहिए। हमारे नामे आमाल में बहुत सारे गलत जवाबात लिख गए हैं, हम तौबा करेंगे, वो गलत जवाब मिट जाएंगे। उसूल ये कहता है कि वो जगह खाली रहनी चाहिए, लेकिन अल्लाह चूंकि प्यार करता है, अल्लाह चूंकि मोहब्बत करता है, यूं कहा मेरे बंदों अगर वो जगह खाली रहेगी तो सवाल पैदा होगा कि इस बंदे ने गलतियां की थीं, इस बंदे ने गलतियां की थीं, फिर माफी मांगी है इसलिए खाली है। मेरे बंदे, मैं तुझे रुस्वा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे रुस्वा नहीं होने दूंगा। तू गलत को मिटा देगा, सही मैं लिख दूंगा। तू गलत को मिटा देगा, सही मैं लिख दूंगा। फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि ये बंदा इस जगह पर ये गलती करके आया है। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से तौबा करो और अपनी जिंदगी बदलने के फैसले करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसलिए करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे तुमसे प्यार और मोहब्बत करके गए, और कितना प्यार किया। अल्लाह अकबर। दुनिया से जाने लगे, हजरत इज़राइल तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, अपना काम शुरू करूं? फरमाया ठहरो, एक बात बताओ, जब तुम किसी की जान निकालते हो तो कितनी तकलीफ होती है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, कांटेदार झाड़ियों पर रेशम का कपड़ा आपने पड़ा हुआ देखा है? क्या हाँ देखा है कि एक अरसा गुजर जाए फिर उस रेशम के कपड़े का कोना पकड़कर खींचा जाए, इज़राइल उसका तो तार तार जुदा हो जाएगा। फरमाया जी या रसूल अल्लाह, जब मैं किसी की जान निकालता हूं तो उसके जिस्म का तार तार जुदा हो जाता है। फरमाया कि इज़राइल फिर तो बहुत तकलीफ होती होगी। जी या रसूल अल्लाह, जान निकालने की बहुत तकलीफ होती है। हाय कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। कहने लगे इज़राइल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी सारी उम्मत को जान निकालने की जितनी तकलीफ देनी है वो सारी तकलीफ तुम मुझे दे दो और मेरी उम्मत की जान आसानी से निकाल लो। इतना प्यार करने वाला नबी, इतना प्यार करने वाला नबी। जाते जाते जब इज़राइल ने यह जवाब दे दिया तो फरमाया कि अच्छा इज़राइल, 1 मिनट रुको,
جبریل ذرا واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ کہا ہے آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا، بتانے والا، خیر کی طرف لانے والا میں ان کے درمیان میں بھیجتا رہوں گا۔ جب یہ جواب مل گیا فرمایا اللہم الرفیق العالی، اللہ بس اب میرا کام ہو گیا، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج اس زمین پر آخری دن ہے، اب آج کے بعد میں کبھی اس زمین پر وحی لے کر نہیں آؤں گا۔ اسرائیل اپنا کام شروع کرنے لگے تو فرمایا عائشہ ذرا پردہ ہٹا دو اور مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لینے دو۔ عائشہ نے پردہ ہٹایا، مسجد میں صحابہ جمع تھے، صحابہ کو آپ نے دیکھا، فرمایا میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہہ کر گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ہائے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری بہنوں، آج دنیا میں 95% مسلمانوں نے اپنے نبی کی اس آخری تمنا کی بھی لاج نہ رکھی۔ آج اس مجمع میں آپ آئے ہو، آپ نے اتنی بات سنی ہے، میں سارے مجمع سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ سارا مجمع یہاں جانے سے پہلے یہ وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ اب زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سب طے کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو، مرد بھی اور عورتیں بھی، کہ انشاءاللہ آج سے زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے تمہیں سچا پکا نمازی بنا دے، اور اللہ مجھے تمہیں اپنے نبی سے سچا عشق کرنے والا بنا دے، اور میری تمہاری محبت کی ڈور محمد الرسول اللہ سے باندھ دے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں میرے تمہارے زندگی کے ان سوالوں کے جواب صحیح ہو جائیں، اور کر اللہ میرے تمہارے بارے میں کامیابی کا اعلان کر دے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے میدان میں جس کی کامیابی کا اعلان ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ کرو گے؟ سب کرو گے؟ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔